نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق اور آپ کی نبوت اور بعثت کے وقت میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا. اسی کے آگے آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور سب سے پہلے آپ کے اوپر جو فرض ہوا ہے وہ وضو اور نماز کی فرضیت ہوئی ہے. چنانچہ نبوت کے پہلے یا دوسرے ہی دن حضرت جبرائیل امین تشریف لائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا. چنانچہ حضرت جبرائیل امین نے اپنی ایڑی کو زمین پر ٹھوکر مارا، جس سے چشمہ ایک جاری ہوا، اور حضرت جبرائیل امین نے اس سے وضو فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبرائیل امین کو دیکھ کر وضو فرمایا، اور 2 رکعت نماز حضرت جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور آپ ان کی اقتداء میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا اور نماز سکھایا. جب تک نماز کی فرضیت جو معراج کا واقعہ میں پیش آیا تھا، اس وقت جب تک کہ نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ 2 وقتوں کی نماز کی فرضیت تھی اس وقت، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللہ کے نبی خاموش رہیں، ہلہ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 وقت کی نماز کی فرضیت ہوئی تھی ابتدائی اسلام میں. ایک فجر کے وقت میں 2 رکعت کی فرضیت تھی، اور عصر کے وقت میں 2 رکعت کی فرضیت تھی، جس کو قرآنی آیات نے اس کو ثابت بھی کیا ہے، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. بعد میں چل کر آپ علیہ السلام پر 5 نمازوں کی فرضیت نازل ہو گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ کے آغوش تربیت میں، آپ کی پرورش میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ، اور ان کی عمر اس وقت 10 سال ہو رہی تھی، ایک چھوٹی سی عمر تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی دین ہے، اور یہ اللہ کے لایا ہوا ایک دین ہے، اور مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ سے برات تم اظہار کرو، برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا ابو طالب سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو میں آپ کی اتباع کر لوں گا۔ آپ کو یہ بات گرانی ہوئی اور شاق گزری آپ کے اوپر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو تو قبول نہ کرو، لیکن تم اپنے باپ سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ لیکن اسی رات جب وہ سوئے ہیں تو ان کو الہام بھی ہوا اور ان کے شرح صدر بھی ہوا، اور صبح ہی کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، اور روایتوں میں بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کو 1 سال تک تقریباً آپ نے ظاہر نہیں کیا تھا، یعنی اعلان نہیں کیا تھا آپ نے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر میں ایمان لائیں، اور آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ ایمان لائیں، اور پھر آپ نے جو آپ کے سب سے زیادہ رفیق سفر ہوئے اور آپ کے دوست تھے اور آپ کو بہت عزیز بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آپ نے اسلام کی دعوت دیا۔ آپ جیسے ہی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، صدیق اکبر بلا تأمل، بغیر تدبر تفکر کے، بغیر غور و فکر کے، جیسے ہی آپ نے دعوت دیا انہوں نے ویسے ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بات آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے صدق کو پیش کیا، اور آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اور ایک تصدیق نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنا دیا ان کو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر بھی اسلام کو پیش کیا انہیں ذرا تأمل توقف ہوا ہے سوائے ابوبکر کے، کہ ابوبکر کو میں نے جیسے ہی اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً اس چیز کو قبول کر لیا۔ یہ ان کی بہت بڑی ان کی شخصیت تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو چونکہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور قریش میں ایک ان کی حیثیت تھی، مالدار بھی تھے، بڑے تاجر بھی تھے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنا مال سارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لگا دیا انہوں نے۔ اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اور اپنے باپ بھائی وغیرہ سے سب سے تذکرہ کر دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر انہوں نے دعوت کا کام پھر شروع کیا ہوا، اور کچھ ہی 2-3 دن ہی میں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبیدہ ابن جراح، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے بڑے صحابہ کو لے کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اور یہ بڑے خاندان کے لوگوں میں سے تھے، قریش کے سرداروں میں سے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تشریف لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ شہادت پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔
اور پھر اس کے بعد انہی کی محنت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے غلام عامر ابن فہیرہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور ان کے شوہر سعید اور دوسرے کئی لوگ چند ہی دنوں میں اسلام کو قبول کر لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے سامنے چند صحابہ کے واقعات کو پیش کروں گا کہ ان کا اسلام کا واقعہ لانے کا کیا واقعہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عقبہ ابن معیط، یہ بڑا کمبخت شخص تھا اور بہت کمینہ شخص تھا یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد حرام میں نماز ادا فرما رہے تھے آپ، اس وقت یہ عقبہ ابن معیط مکہ سے باہر کے حصے میں جا کر اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پر لا کر رکھ دیا تھا، یعنی جتنی گندگیاں ہو سکتی تھی اس نے لا کر رکھا تھا عقبہ ابن معیط۔ تو اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں پر سے گزر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ دودھ ہمیں دو تم ان بکریوں کا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں امین ہوں، امانت میں دے نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بکریاں میرے سامنے پیش کرو جو دودھ نہیں دیتی۔ چنانچہ ایک بکری کو پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پھیرا جس سے اس کے تھن میں دودھ آ گیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ دودھ پلایا، میں خوب سیراب ہو کر پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے دودھ تو واپس چلا جا تو۔ چنانچہ وہ تھن پھر جیسے ہی تھا ویسے ہی ہو گیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور اس کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سکھائیے اسلام کے بارے میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو اور یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کئی لوگ اس وقت میں اسلام میں جو اولین سابقین میں سے تھے وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، انہی میں سے جو میں نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر ابن فہیرہ، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور بئر معونہ میں ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی نعش کو فرشتوں نے آسمان پر لے گئے تھے۔ ان کی نعش کو، یہ ان کی بہت بڑا یعنی ان کا رتبہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام میں جب لوگ داخل ہو رہے تھے تو آپ کسی درہ میں جا کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے چھپ چھپ کر، جب تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے تھے، یعنی تین سال کے بعد تقریباً، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب تک صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کو اس کا علم نہیں تھا، وہاں پر سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اے بھتیجے تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے چچا میں اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جو تمام چیزوں کا، تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ میری بات کو قبول کریں اور میرے معین اور مددگار ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنا آبائی دین کو چھوڑ نہیں سکتا، تم جو چاہو کرو، تم اس پر عمل کرو۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ان کے بھائی تھے جعفر ابو طالب، جن کے ہاتھ میں شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز ادا کر رہے تھے حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت علی آپ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے تھے۔
اور چچا ابو طالب اپنے بیٹے جعفر کو لے کر چلے ہیں تو دیکھا کہ حضور نماز ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیٹا، ان کے تم بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ اور بائیں بازو ان کا تم بن جاؤ۔ اور پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے اسلام کو قبول کیا اس کو۔ اور بہت سارے صحابہ نے جو اولین سابقین میں سے، تو انہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اسلام لانے سے 3 دن قبل کہ میں ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی اور میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوں اور میرا باپ مجھے چاہ رہا ہے کہ ڈھکیل دے اس پر، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی تشریف لاتے ہیں اور میری کمر کو پکڑ کر مجھے کھینچ کر ہٹا دیتے ہیں۔ وہ یہ خواب جب اٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خواب بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس کا تذکرہ کیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ تمہیں اللہ کی جانب سے یہ خواب دکھایا گیا ہے اور تمہیں یہ بتایا گیا کہ تم اسلام کو قبول کرو، اور یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی اتباع کرو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ پھر پیش آیا تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک پھر دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، صہیب، یہ تمام کے تمام اسلام قبول کیے، اور انہوں نے دار ارقم ایک جگہ ہے کوہ صفا پر، ان کا گھر تھا، ان کا مکان تھا، وہیں پر صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت وہیں پر جا کر نماز ادا کیا کرتے۔ 3 سال تک اسی طریقے سے ان کا گزرتا رہا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ علی الاعلان اور صاف طور پر لوگوں میں اعلان کر دیجئے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں کو ان کے حالت پر آپ چھوڑ دیجئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان کر دیا، اور کوہ صفا پر آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے قریش کے ایک سردار کو آپ نے دعوت دی۔ تمام قریش کے لوگ جب جمع ہو گئے تو آپ نے اسلام کو پیش کیا، اور جب آپ نے اسلام کو پیش کیا تو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر صبح ہی صبح حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام قریش نے بیک زبان کہا کہ بالکل، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹا نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو، آپ بالکل صدیق ہیں، آپ جو ہے امین ہیں، ہم آپ کی بات کی سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میں اپنی رسالت کی دعوت دیتا ہوں، اور آخرت پر یقین کی دعوت دیتا ہوں تم کو۔ اسی وقت آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ تیرا ناس ہو، تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کے دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے خاک آلود ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک بکری کا دست لے کر آؤ، اور ایک سا غلہ لے کر آؤ، گیہوں لے کر آؤ، اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر آؤ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منگوایا، اور سارے آپ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، تقریباً 40 افراد تھے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ نے ان تمام کو جمع کیا، اور آپ نے اپنے دانت سے اس گوشت کے دست کو، جو بکری کا گوشت تھا، جو دست تھا، اس کو آپ نے اپنے زبان مبارک سے اور دانت سے چیرا آپ نے اس کو، اور پھر رکھ دیا، اور یہ فرمایا کہ تم اس سے کھاؤ۔ 40 کے 40 لوگوں نے اس چھوٹے سے دست کو کھایا، لیکن اس میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں۔
اور آپ نے ایک سا غلہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ اس سے روٹی بنا کر ان کو کھلایا جائے، اور سارے لوگ کھا لیے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ ایک پیالہ دودھ تھا، اس ایک پیالہ دودھ سے سارے لوگ پی لیے، لیکن ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کھانا تھا جس سے صرف ایک آدمی کھا سکتے تھے، ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ کھا لیے، اور وہ جو ہی کا وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ آپ علیہ السلام نے بات کرنا شروع ہی کیا تھا کہ ابو لہب نے بیچ میں ٹوک دیا اور یہ کہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے متفرق ہو جاؤ۔ لہذا تمام لوگ وہاں سے الگ الگ ہو گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن آپ علیہ السلام نے پھر سب کی دعوت دی، اور آپ علیہ السلام نے دعوت دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد پھر آپ نے اسلام کو پیش کیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم اسے قبول کر لو۔ لیکن کچھ ہی لوگ جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہا، اور آپ جہاں جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں تم کلمہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ یہ سابی ہو گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان کی بات کو قبول نہ کرو۔ انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیں اپنے اندر داخل کرنے کی، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔